حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث قدسی کو قرآن مجید سے الگ مقام حاصل ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں صرف معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں عموماً اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت، مغفرت، بندوں سے قربت اور اخلاقی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں۔ یہ احادیث انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی شفقت اور بندگی کے صحیح طریقے سمجھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یوں حدیث قدسی قرآن اور عام حدیث کے درمیان ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے میں نہایت اہم ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی نمبر 17 کا بیان کیا جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے جو اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تم میں اسے حرام کیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں نے ہدایت دی ہے، بس تم مجھ سے ہدایت حاصل کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں نے کھلایا ہے، بس مجھ سے کھانا چاہو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے ان کے جن کو میں نے پہنایا ہے، بس مجھ سے لباس تلاش کرو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانے میں نہیں پہنچو گے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور تم مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں ہوگا کہ مجھے فائدہ پہنچے۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے سب سے پہلے اور تم میں سے آخری اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جن بھی اتنے پرہیزگار ہوتے جتنا تم میں سے کسی ایک آدمی کے دل میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوتا۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے سب سے پہلے اور تم میں سے آخری، تم میں سے انسان اور تم میں سے جنات اتنے ہی فاسق ہوتے جتنے تم میں سے کسی ایک آدمی کے دل میں سب سے زیادہ فاسق ہوتے تو میری بادشاہی میں کوئی کمی نہ آتی۔ اے میرے بندو، کیا تم میں سے پہلے اور تم میں سے آخری، تم میں سے انسان اور تم میں سے جن ایک جگہ اٹھ کر مجھ سے مانگتے اور میں ہر ایک کو جو اس نے مانگا وہ عطا کرتا، اس سے میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اس سے زیادہ کہ اگر سوئی سمندر میں ڈالی جائے تو وہ کم ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ صرف تمہارے اعمال ہیں جن کا میں تم سے حساب کرتا ہوں اور پھر تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس لیے اس کو بھلائی ملے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور پائے وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ On the authority of Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him, from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is that among the sayings he relates from his Lord, may he be glorified, is that he said, O my servants, I have forbidden operations for myself
and have made it forbidden amongst you. So do not oppress one another. O my servants, all of you are astray except for those I have guided, so seek guidance of me, and I shall guide you. O my servants, all of you are hungry except for those I have fed, so seek food of me, and I shall feed you. O my servants, all of you are naked except for those I have clothed. So seek clothing of me, and I shall clothe you. O my servants, you sin by night and by day, and I forgive all sins, so seek forgiveness of me, and I shall forgive you. O my servants, you will not attain harming me, so as to harm me, and will not attain benefiting me, so as to benefit me. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as pious as the most pious heart of any one man of you, that would not increase my kingdom in anything. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as wicked as the most wicked heart of any one man of you, that would not decrease my kingdom in anything. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me, and were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have, any more that a needle decrease the sea, if put into it. O my servants, it is but your deeds that I reckon up for you and then recompense you for. So let him who finds good praise Allah, and let him who finds other than that blame no one but himself. It was related by Muslim, also by At-Tirmidhi and Ibn Majah. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إن حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلى من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلى من كسوته فاستكسوني أكسوكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجينكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنساكم وجينكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لأن أولكم وأخيركم بإنساكم وجينكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فآتيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيز إذا أدخل البحر
یا عبادی انما ہی اعمالکم اوصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ۔ روایہ مسلم وکذالک الترمذی وابن ماجہ۔